ولایت علی کی اہمیت جہاں پہلی مجلس میں آئی، آج آخری مجلس میں اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن بہرحال حق تو یہی، اور وہ یہ ہے کہ ولایت علی کا ایک بڑا مقصد رسالت محمد کا تحفظ ہے، نبوت محمد کا تحفظ ہے۔ جب تک ولایت علی موجود ہے پیغمبر کی رسالت محفوظ ہے، اسی لیے جو ولایت کے ماننے والے وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی یا جھوٹا رسول نہیں پیدا ہوا، اور ولایت کو جو اتنا اہم بتایا، فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ ولایت ہے جو اسلام کی حفاظت کا انتظام ہے، لیکن ایک سوال یہ کہ 260 ہجری میں جب علی اور اولاد علی دنیا سے پردہ کر گئے، امام غیبت میں چلا گیا، تو اسلام تو وہی اپنی جگہ باقی رہا، رسالت رسول اپنی جگہ باقی رہی۔ یہ زمانے کا امام جو وارث علی کی ولایت کا، یہ زمانے کا امام جو محافظ علی کی ولایت کا، پردہ غیبت میں جا رہا، مگر جس مقصد کے لیے غدیر کا اعلان ہوا تھا اس مقصد کے لیے کیا انتظام کر کے گئے؟ کیا امام اسلام کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ گئے؟ کیا امام اسلام کو بغیر کسی محافظ کے چھوڑ گئے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنا کے گئے ہوں گے، اسی نظام کا نام ہے ولایت فقیہ۔ تو جو میرا پہلا جملہ ہے اسے آج مکمل سنیے کہ اگر کوئی ولایت علی کو نہیں مانے گا اور رسول کی رسالت کو مانے گا، اس فرقے میں جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے، اور اگر کوئی ولایت علی کو مانے گا اور ولایت فقیہ کو نہ مانے گا، اس مکتب فکر میں جھوٹے امام پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس نے تسلسل کو مانا، نبی کے بعد علی ہے، نبی نے علی کو جانشین بنایا، وہاں جھوٹا نبی نہیں آئے گا، اور جس نے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے مقرر کیے ہوئے فقیہ کی ولایت کو مان لیا، یاد رکھیے وہاں جھوٹے امام کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جب اصل جملہ یہ، جب دنیا کو کوئی جھوٹا امام بنانا ہے، اب آپ کہیں گے کہ آج شب عاشور امام کا ذکر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ فجر کی نماز سے ایک دوسرے سے کہیں گے وَجَعَلْنَاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ، اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے جو خون حسین کا بدلہ حسین کے وارث کے ساتھ مل کر لیں گے۔ خون حسین کے بدلے کا نعرہ تو بنو عباس نے بھی لگایا، ہم خون حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کتنے فراڈ اور چیٹر نکلے، خون حسین کا نعرہ لگا کر اقتدار پہ قبضہ کر کے اسی حسین کی اولاد کا خون بہایا۔ منصور نے چھٹے امام کو شہید کیا، ہارون نے 7ویں امام کو قید میں ڈالا اور شہید کیا، مامون نے 8ویں امام کو شہید کیا۔ کون تھے یہ لوگ جو خون حسین کا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے؟ تو ہر بدلہ لینے والے کے ساتھ ہمیں نہیں جانا ہے، جو ان کا صحیح ولی اور وارث ہے اس کے ساتھ جانا ہے۔ تو جب دنیا کی فکر یہ ہوگی کہ اس قوم کو مٹانے کے لیے ان کو دھوکے میں ڈالنا ہے جھوٹے امام کے ذریعے سے، تو جب تک کہ امام کا مقرر کیا ہوا فقیہ اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ ناکام رہیں گے۔ تو پہلے وہ ولایت فقیہ کو جڑ سے کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایک عالم کو مسجد میں بھی اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں ہر فقیہ کو ولایت ہے اور ساری دنیا پہ حکومت ہے۔ مگر یاد رکھیے ولایت فقیہ ولایت علی جیسی نہیں، مگر ولایت علی کو تسلسل ہے کہ علی کو محافظ بنایا ہے، علی نے یہ ذمہ داری حسن کو دی، حسن نے یہ ذمہ داری حسین کو دی، لیکن زمانے کے امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو مقرر کر گئے یہ ہمارے فقہا، یہ ہمارے نائبین، یہ ہماری غیر موجودگی میں محافظ ہیں۔ ولایت فقیہ تمام مراجع اور علماء کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے، صرف ایک جملہ اور اس کے بعد منزل مسائل۔ جملے کی تشریح میں 2-3 باتیں آئیں گی، اسی لیے آپ دیکھیے گا ولایت فقیہ ولایت علی کے تسلسل میں یہ ویسے نہیں ہے، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے خادم ہیں، یہ ان کے نائب ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے علی کی وجہ سے ہے۔ لیکن علی اگر ہم سے کہے میں اس درخت کو نائب بناتا ہوں ہم اسے بھی مان لیں گے، اس پرندے کو نائب بناتا ہوں ہم اسے بھی مان لیں گے، اس لیے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، جو علی کہہ دیں ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ علی نے کہا میری غیر موجودگی میں یہ فقیہ، یہ میرے نمائندے ہیں، ان کی حکومت ہوگی۔ اور بہت چھوٹی بات